بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ تفسیر القرآن بحمد اللہ تعالی۔ آج ہمارا درس نمبر 27 ہے۔ 26 دروس مکمل ہو چکے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 101 سے درس قرآن مقدس کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت جل جلالہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ کأنہم لا یعلمون۔ ترجمہ اس کا سماعت کیجیے۔ اور جب ان کے پاس اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے تھے، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ رب العزت کی کتاب کو پیٹھ کے پیچھے یوں پھینک دیا گویا کہ وہ اس کو جانتے تک نہیں ہیں۔ جاءہم رسول سے مراد جو مفسرین نے لیا ہے وہ ہے اللہ کے حبیب آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ مفسرین کہتے ہیں چونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام توریت اور زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے تھے، جو کہ اور خود ان کی کتابوں میں بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی جو تشریف آوری ہے اس کی بشارتیں واضح انداز کے ساتھ، خوشخبریاں واضح انداز کے ساتھ موجود تھیں، اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام اوصاف احوال ان کی کتابوں کے اندر مذکور تھے۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لاتے تو وہ زیادہ خوش ہوتے، کیونکہ ان کی اپنی کتابوں میں اللہ کے آخری حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو نشانیاں تھیں وہ ساری سچی ہو جاتی، تو یقیناً وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام پر ایمان بھی لے کر آتے۔ لیکن وجہ یہ بنی کہ جب حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آئے، حضور کا تو انکار کیا ہی، ساتھ انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا۔ جو کچھ ان کی کتابوں میں تھا اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ کر بھی انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر جو مذکورہ چیزیں تھیں، اللہ رب العزت کی طرف سے جو احکامات تھے اور جو نشانیاں اور خوشخبریاں تھیں، ان کا بھی انہوں نے کیا کر دیا جی، انکار کر دیا۔ پھر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جب تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے توریت اور قرآن مقدس کا تقابل کیا، اور جب دونوں کو ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے توریت کو بھی چھوڑ دیا۔ مطلب جب تقابل کیا تو وہ چیزیں جو تورات کے اندر مذکور تھیں وہی آخری نبی علیہ السلام کی نشانیاں تھیں، تو اس کے سبب انہوں نے کیا کیا، اپنی کتاب کو ہی چھوڑ دیا۔ وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اس کا مطلب مفسرین نے یوں کیا ہے کہ پیچھے ڈالنے کا مقصد یہ نہیں کہ انہوں نے کتاب مقدس کو پکڑ کر اپنی پشت کے پیچھے پھینک دیا، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی کرنا، اس کتاب کی طرف توجہ کرنا انہوں نے چھوڑ دی۔ اور حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کتاب کو ایک ریشمی غلاف کے اندر لپیٹا اور اس کو سونے چاندی کے ساتھ مزین کر کے رکھ دیا، اور اس کتاب کے احکامات کو نہ ماننا مطلب یہ ہے کسی بھی رب کی کتاب کو لپیٹ کر الماری کی زینت بنا دینا، اس کو نہ پڑھنا۔ یہ اسی چیز کے حوالے سے ہے کہ مطلب گویا وہ کتاب کو پس پشت ڈال رہا ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی جو تعلیمات ہیں، اس کے جو احکامات ہیں، اس کو اپنی پشت کے پیچھے ڈال رہا ہے۔ آگے اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور اتباع کرنے لگے، پیروی کرنے لگے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اس چیز کی جو پڑھا کرتے تھے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں یا عہد حکومت کے اندر یا آپ کے زمانہ کے اندر۔ یہ یہودی ان شیطانوں کی جو تعلیمات تھیں ان کی یہ اتباع اور پیروی کرنے لگے۔ وما کفر سلیمان، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا۔ اچھا، اب اس کی جو وضاحت مفسرین نے ذکر کی ہے وہ یوں ذکر کی ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کے زمانے میں بنی اسرائیل جو ہے وہ جادو سیکھنے کے اندر مشغول ہو گئے، چونکہ آپ اللہ رب العزت کے نبی تھے تو آپ نے اس بات کو پسند نہیں کیا۔ آپ نے جادوگروں سے کتابیں لیں اور آپ نے اپنی جو کرسی تھی مسند جس پر آپ تشریف فرما ہوتے اس کے نیچے ان کتابوں کو دفن کر دیا۔ آپ نے حکومت کا عرصہ گزارا۔ آپ کا جب وصال مبارک ہوا، جب آپ اس دنیا سے تشریف لے کر گئے، تو شیاطین نے کیا کیا،
آپ کی کرسی مبارک کے نیچے سے انہی کتابوں کو نکالا، اور انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حضرت سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے، اور جادو کی ہی وجہ سے وہ کیا کیا کرتے تھے، تمہارے اوپر حکومت کیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ اس کا جو سارا کمال تھا وہ انہی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اب لوگوں نے وہ کتابیں اٹھائیں اور جادو کرنا شروع کر دیا تاکہ ہمارے پاس بھی وہی طاقت آ جائے جو سلیمان کے پاس تھی۔ حالانکہ یہ بات بالکل جھوٹ تھی، آپ تو جادو کے قریب تک نہ تھے، چونکہ آپ اللہ رب العزت کے نبی تھے، اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام جادو سے دور ہوتے ہیں، نہ جادو کرنے والے ہوتے ہیں، نہ جادو کو پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ لیکن معاذ اللہ انہوں نے کیا کیا، اللہ معاف کرے، انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر یہ بہت بڑا الزام لگایا، اور صرف یہاں تک نہیں، انہوں نے دیگر بھی الزامات حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگائے، یہاں تک کہ کہا گیا حضرت سلیمان علیہ السلام نے آخری عمر میں توحید کو چھوڑا، رب ذوالجلال جل جلالہ کو چھوڑ دیا، اور اپنی مشرک بیویوں کے باطل خداؤں کی جو ہے نا وہ اتباع کرنے لگے، ان کی پرستش کرنے لگے۔ یہ معاذ اللہ بھی الزام انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا، اور پھر یہ کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام معاذ اللہ بادشاہ فرعون کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے محبت کرنے لگا ہے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے عشق کا دم بھرنے لگا ہے۔ پھر اسی طرح مطلب مزید جو ہے نا دیگر جتنے بھی کبھی ترین جو الزامات تھے انہوں نے اللہ کے پاک پیغمبر سلیمان علیہ السلام پر لگا دیے۔ پھر اللہ رب العزت جل جلالہ کے آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے بارے میں مفسرین کہتے ہیں وہ اللہ کے آخری نبی جو سارے انبیاء اور رسل کی عزت و ناموس کے نگہبان ہیں۔ آپ جب کائنات عالم کے اندر تشریف لائے تو آپ نے واضح انداز میں ارشاد فرمایا وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ جنہوں نے یہ کہا کہ انہوں نے آخری عمر میں توحید کو چھوڑا وہ بھی جھوٹے ہیں، اور جنہوں نے یہ کہا کہ معاذ اللہ وہ جادو کیا کرتے تھے وہ بھی کیا ہے، جھوٹے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو عزت کی خود گارنٹی ہے وہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے دی ہے۔ گویا اس بات سے یہ بات بھی ثابت ہو گئی انبیاء علیہ السلام کی ناموس کی حفاظت کرنا یہ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی عظیم سنت مبارکہ ہے۔ وما کفر سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر، بلکہ شیطانوں نے ہی کیا کیا، کفر کیا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وہ لوگوں کو جادو کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے اس چیز کی سرحد فرما دی ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت وماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر۔ پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اتارے گئے علی الملکین دو فرشتے ببابل شہر بابل میں، اور جن کے نام ہاروت اور ماروت ہیں۔ وما یعلمان من احد، وہ کچھ نہ سکھاتے تھے کسی ایک کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ وہ دونوں فرشتے کہتے انما نحن فتنہ، ہم تو نری کیا ہیں، آزمائش ہیں، فلا تکفر، پس تم کفر نہ کرو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ کی طرف سے یہ دو فرشتے آسمان سے زمین کے اوپر تشریف لے کر آئے۔ اب وجہ یہ تھی، ان کا جو مقصد تھا وہ لوگوں کے اندر بتانا تھا کہ معجزہ اور ہوتا ہے اور جادو اور ہوتا ہے۔ بعض حضرات نے جادو کو معجزے اور معجزے کو جادو کے ساتھ ملا دیا، انہوں نے کہا یہ ایک ہی چیز ہے۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ در حقیقت معجزہ اور چیز ہوتی ہے اور ہوتا ہے، اور جادو جو ہے وہ اور چیز ہے۔ اور جب ان کے پاس لوگ جادو سیکھنے آتے تو یہ واضح انداز میں کہتے ہم تو آزمانے آئے ہیں، فلا تکفر، جادو سیکھ کر تم کفر نہ کرو۔ فرشتے اس حق میں کبھی بھی نہ تھے کہ آ کر وہ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ اور یہاں پر قرطبی کے اندر بھی معنی یہ کیا گیا یعلمان، علم یعلم تعلیما، اس کا جو معنی سکھانا ہے، پڑھانا ہے، یہ یعلمان کے معنی کے اندر ہے، اور یعلمان بمعنی اعلام کے ہے۔ امام قرطبی نے ذکر کیا یہ صرف انہوں نے اعلان کیا تھا اس چیز کا، نہ کہ
معاذ اللہ وہ جادو کو سکھانے آئے تھے، صرف وہ بتانے آئے تھے۔ سکھانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے، پڑھانا اور ہوتا ہے، کسی چیز پر آگاہ کرنا یہ اور ہوتا ہے۔ تو ان کا مقصد صرف تھا اعلان کرنا، اس چیز کی وضاحت کرنا اور اس چیز سے لوگوں کو آگاہ کرنا کہ جادو نہ سیکھو، کفر نہ کرو، یہ جادو سے جو ہے وہ ایمان خراب ہو جاتا ہے۔ اور صرف بتانا یہ چاہتے تھے کہ معجزہ اور چیز ہوتی ہے اور جادو کیا ہے جی، اور چیز ہوتی ہے۔ یہ اس کے درمیان یہ فرق کروانے آئے تھے۔ آگے اللہ رب العزت جل جلالہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، اس کے باوجود لوگ سیکھتے رہے ان دونوں سے وہ منتر جس سے جدائی ڈالتے تھے خامد اور بیوی کے مابین، وما هم بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ ضرر نہیں پہنچا سکتے، نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی ایک کو، الا بِإِذْنِ اللَّهِ، مگر اللہ رب العزت جل جلالہ کے اذن سے اور اس کی اجازت سے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیزیں جو ضرر رساں ہیں، مطلب تکلیف دینے والی ہیں، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور وہ نفع پہنچانے والی نہیں ہیں۔ یہ آیت کریمہ کا کچھ حصہ یہاں تک، اور اس میں مزید وضاحت یہ ہے اللہ رب العزت جل جلالہ کے جو فرشتے ہیں نا وہ تو ہیں ہی معصوم، اور قرآن مقدس نے اس کی باقاعدہ طور پر صراحت کو بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ رب العزت کہ یہ جو فرشتے ہیں نا رب کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کیا معاذ اللہ رب ذوالجلال جل جلالہ جادو کو پسند کرتا ہے کہ جادو کیا جائے؟ اور یہ تو فرشتے تو وہی کرتے ہیں جو اس کی طرف سے آرڈر اور حکم ہو، اس کے آرڈر اور حکم کے علاوہ تو کچھ نہیں کرتے۔ تو جب جادو کو رب ناپسند کرتا ہے، جب ذات خدا کی وہ جادو کو پسند نہیں کرتی، تو پھر یہ آ کر کس طرح لوگوں کو جادو سکھا سکتے تھے یا اس کی تعلیم دیا کرتے تھے؟ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، فرشتے غرور تکبر نہیں کرتے، يَخَافُونَ رَبَّهُمْ، فرشتے اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں، مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف رکھتے ہیں اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ تو اس بات پر بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ رب العزت جل جلالہ کی جو رحمت کے جو فرشتے ہیں وہ جادو کی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، انہوں نے صرف بتایا تھا کہ جادو اور معجزے کے اندر کیا فرق ہے۔ اور یہاں جو سب سے بنیادی بات ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگوں نے ان کے نا بڑے من گھڑت قصص کو بیان کیا ہے، یہ کہ حضرت یہ ہاروت اور ماروت یہ ایسے تھے، انہوں نے گناہ کیے، پھر اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، پھر انہوں نے توبہ کی وغیرہ وغیرہ، مطلب وہ چیزیں ان پر ڈالیں گی جو فرشتوں کی شایان شان بھی نہیں ہے۔ یہ اس لحاظ سے، حالانکہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باقاعدہ طور پر ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت و ماروت کا وہ قصہ جو عوام کے اندر مشہور ہے، اس کا شدید جو ہے نا وہ سخت اعلیٰ حضرت انکار کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی اصل چیز موجود نہیں ہے۔ اسی چیز کو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں اور یہ کسی لحاظ سے ایسا کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اور دیگر بھی ایسے حضرات ہیں جنہوں نے باقاعدہ صراحت کے ساتھ اپنی اپنی کتب کے اندر یہ بات کو ذکر کیا ہے کہ فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ان پر یہ الزام نہ لگایا جائے۔ اب یہاں پر ایک بڑی اہم چیز جس کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، وہ عام چیز کیا ہے؟ عام چیز یہ ہے کہ اگر کسی حدیث پاک کے اندر یہ بات آ بھی جائے، بات کون سی ہو کہ معاذ اللہ فرشتوں نے یہ کیا وہ کیا، اور اس حوالہ سے جو زیادہ تر چیزیں بیان کی جاتی ہیں وہ تفسیر ابن جریر کا ایک حوالہ، ابن کثیر کا، در منصور کا، اور عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ بن عمر اور مجاہد اور قتادہ وغیرہ وغیرہ سے منقول ایک من گھڑت جو ہے قصہ وہ عوام الناس تک پہنچایا جاتا ہے، حالانکہ یہ بات اس کے بالکل خلاف ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کوئی بھی حدیث ہو سب سے پہلے اس کو اللہ رب العزت کی کتاب کے اوپر پیش کیا جائے گا۔ اب قرآن مقدس سے ہم نے ثابت کیا فرشتے کبھی بھی گناہ نہیں کر سکتے، یہ وہی کرتے ہیں جو اللہ ان کو آرڈر عطا فرماتا ہے، تو لہٰذا اب کوئی اس حوالے سے حدیث آ بھی گئی تو ہم قرآن کو مانیں گے، ہم حدیث پاک کو نہیں مانیں گے۔ یہ حدیث پاک سماعت کیجئے، اِنَّ كُلَّ حدیث، ہر وہ حدیث
ہوا مخالف لکتاب اللہ تعالی، جو کتاب اللہ کے مخالف ہوئی، حدیث اور کتاب اللہ کا حکم اور ہوا، فہوا مردود، تو وہ تو ہے ہی مردود۔ اگر کسی روایت میں یہ چیز آ بھی گئی کہ ہاروت و ماروت نے یہ کیا، برے افعال کیے معاذ اللہ، تو قرآن نے تو اس کی صراحت کر دی نا، فرشتے ایسا ویسا نہیں کرتے، فرشتے گناہوں سے پاک ہے، فرشتے معصوم ہیں، لہٰذا ایسی حدیث کو ہم کیا مانیں گے؟ مردود، اس کی کوئی سند ٹھیک نہیں، وہ موضوع ہے، وہ من گھڑت ہے، ہم ایسی حدیث کو نہیں مانتے۔ وقال علیہ السلام، حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے، تکثر الاحادیث لکم بعدی فاذا روی لکم عنی حدیث فاعرضوہ علی کتاب اللہ تعالی فما وافقہ فاقبلوہ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ مِنِّي۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بھی میرے بعد تمہارے پاس بہت سی احادیث پہنچیں گی، جب بھی کوئی حدیث تمہارے سامنے آئے، اس کو اللہ رب العزت کی کتاب پر پیش کرو، جو کتاب اللہ کے موافق ہو اس کو قبول کر لو، وہ میری طرف سے ہے۔ وَمَا خَالَفَهُ فَرُدُّوهُ وَاعْلَمُوا أَنِّي مِنْهُ بَرِيءٌ، یا انی منہ بری، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو اس کی مخالف ہو، مطلب کتاب اللہ کی مخالف ہو، فردہ، اس کو چھوڑ دو، جان لو کہ انی منہ بری، میں ایسی حدیث سے، ایسی بات سے میں بری و ذمہ ہوں، میں اس کا جواب نہیں۔ اگرچہ کوئی یہ کہتا رہے کہ یہ فرمان اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس سے کیا ہوں؟ بری ہوں۔ درس نظامی میں جو کتاب توضیح تلوی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، انا کل حدیث یخالف کتاب اللہ فإنہ لیس بحدیث الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ کے خلاف ہو، فإنہ لیس بحدیث الرسول علیہ السلام، تو وہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک روایت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان قریب تمہیں میری طرف سے مختلف احادیث پہنچیں گی، جو حدیث کتاب اللہ اور میری سنت کے موافق ہو وہ میری طرف سے ہے، جو کتاب اللہ اور میری سنت کے مخالف ہو وہ میری طرف سے نہیں ہے، اس کو تم کیا کر دو جی؟ چھوڑ دو۔ یہاں بھی اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہاروت و ماروت کا جو قصہ ہے نا، یہ صرف عوام کے اندر ہی مشہور ہے، اصل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اور بقیہ بھی کثیر تعداد میں مفسرین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ چونکہ قرآن مقدس کی یہ چیز خلاف ہے، تو لہٰذا ہم ایسا ویسا ان کا قصہ نہیں مانتے، یہ تو بلکہ فرشتوں کی توہین ہے، لہٰذا اپنے ایمان کا تحفظ کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس نے اس کا سودا کیا اس کے لیے آخرت کے اندر، مطلب اللہ رب العزت کی رحمت سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بری چیز ہے جو وہ انہوں نے بیچا، جس کے عوض اپنی جانوں کو، کاش وہ جان لیتے، کاش اس چیز کو وہ جان لیتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اگر وہ ایمان لاتے اور پرہیزگار بنتے، رب سے ڈرتے، تو یہ ثواب اللہ رب العزت کے نزدیک بہت خیر ہے، بہت اچھا ہے، بہت بہتر ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش وہ اس چیز کو جان لیتے۔ تو یہ درس قرآن مقدس ہمارا آیت نمبر 103 تک پہنچا ہے، انشاءاللہ تعالی آیت نمبر 104 سے ہم اگلے حصے کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کچھ بیان کیا اور قرآن مقدس کے فیضان سے اللہ ہمارے سینوں کو مستفیض فرمائے، اس کا پیغام آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ تعالی رب العالمین۔